دوستو اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان دنیا کے ان چند بدقسمت دیشوں میں سے ایک ہے کہ جس کی پوری نوجوان نسل نے اپنی پوری ہی زندگی میں صرف گولہ بارود، توپیں، بندوق اس طرح کی ہی چیزوں کی آوازیں سنی ہیں۔ ان کا جنم تو دھماکوں کی آواز میں ہوا ہی تھا، مگر جیسے جیسے بڑے ہوئے تو بڑے ہو کر بھی کتابوں کی جگہ ان کو بندوقیں اٹھانی پڑی، جس کی وجہ صاف تھی کیونکہ افغانستان پچھلے کئی دشکوں سے لگاتار ایک کے بعد ایک بڑی جنگ لڑتے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان وقت کے ساتھ پچھڑتا چلا گیا، اور آج یہی وجہ ہے کہ افغانستان کی گنتی غریب دیشوں میں کی جاتی ہے۔ صرف غریبی ہی نہیں بلکہ ان خطرناک جنگوں نے افغانستان کی نوجوان نسل کو دھیرے دھیرے شکشا یعنی ایجوکیشن سے بھی دور کر دیا، اور آج اس ماڈرن دور میں بھی افغانستان کی زیادہ تر آبادی بنا پڑھی لکھی ہے۔ مگر دوستو اب فائنلی کچھ اس طرح کی خبریں نکل کر آ رہی ہیں کہ جو نہ صرف افغانستان کے لیے ہی بہت اچھی ہیں بلکہ پوری دنیا کو حیران کر دینے والی ہیں۔ آسان بھاشا میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو آپ یہ سمجھیے کہ افغانستان بھی اب اسی راستے پر جا رہا ہے کہ جس راستے پر آج سے لگ بھگ 50، 60 یا پھر 100 سال پہلے ہماری دنیا کے عرب زیادہ تر مسلم دیش گئے تھے۔ مطلب جن راستوں پر چل کر اور جن چیزوں کی مدد سے دنیا کے زیادہ تر عرب مسلم دیشوں کی قسمت بدل گئی، اور وہ راتوں رات چٹیل میدان سے اور دنیا کے سب سے غریب دیشوں سے دنیا کے سب سے امیر دیش بن گئے تھے، اور ان کو دنیا کی جنت کہا جانے لگا تھا۔ بالکل شاید اب افغانستان کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے، وہ اس لیے کہ اب غریب افغانستان کے کیس میں بھی ہماری نئی دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے قیمتی خزانے کی تیل کی انٹری ہو چکی ہے۔ ہسٹری فورم کے نالجبل فرینڈ آپ کو یہ بات تو پہلے ہی کلیئر ہو چکی تھی کہ افغانستان غریب بھلے ہی ہو اور اس کے پاس ٹیکنالوجی بھلے ہی موجود نہ ہو، مگر اس کے پاس تیل اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے خزانے موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ UK جیسے علاقوں کے بہت سارے بڑے بڑے جرنلسٹ آلریڈی اس بات کی بھوشیواڑی کر چکے تھے کہ اگر سب کچھ ٹھیک چلا یعنی ایک بار پھر سے کسی وجہ سے افغانستان کے اوپر جنگ نہیں آئی تو یہ بات کلیئر ہے کہ بہت ہی جلد یہ چیزیں یعنی کہ قدرتی خزانے افغانستان کی قسمت بدل کر رکھ دیں گے اور افغانستان کو اسی کنڈیشن میں لے جائیں گے جیسا کہ کسی دور میں یہ تیل جیسی چیزیں دنیا کے دوسرے عرب دیشوں کو لے کر گئی تھیں۔ مگر ورتھ نوٹسنگ بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے پاس تیل کے خزانے موجود ہیں مگر ان کو نکالنے کی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے، اور بالکل وہی معاملہ ہے جو آج سے لگ بھگ 100 سال سے پہلے عرب دیشوں کے ساتھ تھا۔ عرب دیشوں کے پاس تیل کے کنویں تو موجود تھے، بہت سارے گیسز بھنڈار تو مل گئے تھے، مگر ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی کہ جس کی مدد سے وہ ان ساری چیزوں کا استعمال کر سکیں اور ان کو نکال سکیں۔ ایسے کیس میں انٹری ہوئی تھی امریکہ اور یورپ کی بڑی بڑی کمپنیز کی کہ جنہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے ایگریمنٹ کیے تھے اور یہاں سے تیل نکالنے یا اس طرح کی دوسری چیزیں نکالنے کا کام شروع کیا تھا۔ اب ظاہر ہے افغانستان تو امریکہ یا دوسرے یورپین دیشوں کی مدد نہیں لے سکتا ہے کیونکہ اس کی سب سے بڑی دشمنی تو انہی لوگوں کے ساتھ ہے، تو اس لیے افغانستان کے معاملے میں انٹری ہوئی ہے امریکہ اور یورپین دیشوں کی بالکل اپوزٹ طاقت یعنی کہ چائنا کی۔ چائنا نے افغانستان سے تیل اور اس طرح کی دوسری چیزیں کو نکالنے کی ذمہ داری آلریڈی لے لی ہے، لیکن ان دونوں کے بیچ بہت وقت پہلے ہی باقاعدہ ایک ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے۔ یہ ایگریمنٹ اگلے 25 سال تک چلے گا اور اسی ایگریمنٹ کے تحت ایک بڑی چائنیز کمپنی افغانستان سے تیل نکالے گی، اور اس تیل کو نکال کر جو بھی ریونیو جنریٹ ہوگا یعنی کہ جو بھی آمدنی ہوگی وہ آپس میں ان دونوں کے بیچ یعنی کہ طالبان اور چائنیز کے بیچ شیئر کی جائے گی۔ شروعات میں طالبان کو صرف 25% آمدنی کا حصہ دیا جائے گا، مگر وقت کے ساتھ بڑھ کر 75% تک پہنچ جائے گا کیونکہ ظاہر ہے ان تیل کے بھنڈار کے مالک تو وہی لوگ ہیں، اور بدلے میں افغانستان کو طالبان حکومت کو چائنیز کی کمپنی کو بہت ہی اچھی سیکیورٹی پرووائڈ کروانی ہوگی تاکہ وہ یہ سارا پروسیس یہ سارا کام آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو یہ چیز بھی یاد دلانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ جب سعودی عربیہ میں پہلی بار تیل نکلا تھا تو اس طرح کا کانٹریکٹ سعودی حکومت نے اس دور میں امریکہ کے ایک بہت ہی بڑی کمپنی کے ساتھ کیا تھا۔ اب بات کر لیں اگر افغانستان کے تیل کے کنویں کے بارے میں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں صرف افغانستان کے 5 علاقوں میں جو تیل کے بھنڈار ہیں وہ لگ بھگ 4000 اسکوائر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق افغانستان میں لگ بھگ 16 بلین بیرلز کے قریب تیل کے بھنڈار موجود ہیں۔ تیل کے ساتھ ساتھ افغانستان گیس کے خزانے سے بھی مالا مال ہے۔ ویسے تو افغانستان لینڈ لو کمپنی ہے یعنی کہ ایک ایسا دیش ہے کہ جس کی طرف سے کوئی بھی سمندر نہیں ہے، اور ظاہر ہے یہ افغانستان کے لیے پریشانی کی بات ہے کیونکہ اس طرح کے دیش ویاپار کرنے کے لیے بھی دوسرے دیشوں کے محتاج
محتاج ہوتے ہیں، مگر ہاں قدرت نے اس کو عظیم الشان اور بڑے بڑے اونچے پہاڑوں سے نوازا ہے، اور انہی پہاڑوں کے نیچے لگ بھگ 1400 سے بھی زیادہ الگ الگ قسم کے منرل یعنی پدارتھ موجود ہے۔ اب یہ پدارتھ کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے افغانستان اس فیلڈ میں آگے بڑھتا ہے، تیل اور گیسیں چیزوں کو نکالتا ہے، تو ظاہر ہے وہ آگے چل کر جو دوسری طریقے کے خزانے موجود ہیں ان سب کو بھی زمین سے نکال سکے گا۔ چائنا کی طرف سے بھی یہی انومان لگایا گیا ہے کہ افغانستان کی زمین کے نیچے اربوں نہیں بلکہ خربوں کا تیل، گیس اور اس طرح کی دوسری چیزیں کا بھنڈار موجود ہے، اور اب کیونکہ افغانستان 30-40 سالوں سے لگاتار جنگ میں ہے تو ان چیزوں کا بھی کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکا، اور یہی وجہ ہے کہ چائنا نے بھی اس چیز میں بڑی تیزی کے ساتھ انٹرسٹ دکھایا ہے۔ آج اچانک سے میں آپ کو یہ ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ چائنا اور طالبان کے بیچ جو لمبے وقت سے جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس ایگریمنٹ پر اب کام ہونا شروع ہو گیا ہے، یعنی افغانستان سے چائنیز کمپنی نے باقاعدہ طور پر تیل نکالنا بھی شروع کر دیا ہے۔ یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ چائنیز کمپنی نے جہاں سے تیل نکالنے کا کام شروع کیا ہے وہ دراصل افغانستان کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر غریبی ہی بے انتہا ہے، اس لیے طالبان سرکار کی طرف سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ کسی بھی علاقے سے تیل نکالا جائے گا اس علاقے کے نوجوانوں کو اس معاملے میں سب سے زیادہ جاب یعنی کہ نوکریاں دی جائیں گی، اور یہ سارے نوجوان لوگ چائنیز کمپنی کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان کے اس غریب علاقے میں چائنا کی اس کمپنی نے لگ بھگ $540 ملین کے قریب انویسٹمنٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری رپورٹ بتاتی ہیں کہ ابھی چائنا پورے افغانستان میں سب سے بڑا انویسٹر بن گیا ہے۔ چائنا صرف تیل ہی میں نہیں بلکہ افغانستان کی زمین کے نیچے بے انتہا موجود تانبے میں بھی انٹرسٹڈ ہے۔ تانبے کے خزانے کو زیادہ سے زیادہ نکال کر اس سے بھی منافع کمانا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ پورے ہی افغانستان میں گیس کی وجہ سے پائپ لائن بچھائی جا رہی ہیں، جو پائپ لائن پہلے سے موجود ہیں ان کو اور زیادہ اچھی حالت میں کیا جا رہا ہے۔ اچھی سڑکوں اور بجلی کو بھی ہر جگہ پر یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ اس طرح کے مشن میں کوئی بھی پرابلم کریٹ نہ ہو سکے۔ فی الحال دوستو اب دیکھنا یہی ہے کہ افغانستان کی اس نئی طالبان حکومت کا یہ سپنا کس حد تک پورا ہو سکتا ہے، کہ یہ بھی دوسرے عرب مسلم دیشوں کی طرح قدرتی خزانوں کی مدد سے اپنے آپ کو پوری طرح سے بدلنے میں کامیاب ہو سکیں گے یا پھر نہیں ہو سکیں گے۔ فی الحال دوستو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو نہ صرف لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اسی طرح کے نالجبل ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہسٹری فورم یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔